بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی پہچان ہم لوگ سن رہے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے اللہ صاحب اولاد نہیں ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ یعنی طویل آیتیں جو 17 اور 18 بڑی بڑی آیتیں ہیں، اس کے اندر آپ اگر پڑھ کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی کی، کفر اختیار کیا، یہ کہہ کر کہ اللہ کے بیٹے مسیح ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر انہوں نے کفر کیا۔ اس آیت میں اللہ نے زور دے کے کہا یقیناً انہوں نے کفر کیا۔ تو آگے اللہ نے سوال کیا اے نبی آپ ان سے بولو، اگر مسیح کو، ان کی والدہ کو یعنی مریم علیہ السلام کو اور پوری زمین کے لوگوں کو، تمام کو بھی ہلاک اور برباد کر دے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اے نبی آپ بول دو مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا اللہ ارادہ کر لے تو کون ہے اسے روکنے والا؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ تعالیٰ پوری زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کے بیچ میں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو جہنم بنایا، کافرین اکثر یہ کہتے ہیں، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے ہوئے کہ ہم لوگ 40 روز جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد پھر باہر آ جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی چلتی ہے، یہ بات غور کر، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدرتوں یعنی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آگے کہا گیا 18ویں آیت میں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں بول رہے ہیں، یہود و نصارہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے محب ہیں، اللہ کے بہت چہیتے ہیں ہم لوگ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں تو اے نبی آپ ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب عذاب نہیں دیتا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ہمارے کو لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ تو ان آیتوں میں اگر ہم غور کریں گے تو ایسے باتیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی چلتی ہے، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیے، یہودی لوگ کیا کرتے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیے، تو یہ صاف ان کی تردید ہو رہی اس آیت میں، اللہ صاف انکار کر رہا ہے۔ آگے کی سیم آیت مائدہ میں مل مسیح ابن، وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ آگے اللہ نے فرمایا اس آیت میں مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول کے علاوہ کیا بھی نہیں تھے، یعنی رسول تھے۔ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی معلوم؟ اس لیے کہ یہ ایسے ہی رسول تھے جیسے اس سے پہلے رسول آئے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے یا خدا کا بیٹا بولنے ان کا ایک قول اس لیے آیا کہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیے، ابرص کی بیماری کو دور کیے، یہ سب بھی کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا، ایک معجزہ ہے۔ جیسے ایک رسول آتا ہے اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینکتا ہے تو سانپ بن جا رہا، اژدہا بن جا رہا، اور اسی لاٹھی کو سمندر میں مارنے پر سمندر میں راستے کھل جا رہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہلائے۔ ایسے بہت سارے انبیاء ہیں، جیسے صالح علیہ السلام، اونٹنی پتھر کو اشارہ کیے، پتھر کی طرف، پتھر کے سامنے سے اللہ پتھر کے تعلق سے دعا کرے کہ اس پتھر کے پھٹ کر اونٹنی نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا، حاملہ اونٹنی نکلی۔ تو ایسے جو نبی آئے اپنے معجزات دکھائے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزہ دکھائے، تو ان کے اوپر تعجب کیوں ہو رہا؟ اور عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں تھی، ان کی والدہ تھی، جبکہ آدم علیہ السلام کے اوپر تو اور تعجب ہونا ہے، نہ ماں نہ باپ، اللہ نے خود پیدا کیا لفظ کن کے ذریعے سے، ہو جا بولے تو آدم علیہ السلام سبحان اللہ پیدا ہو گئے اور ان کے بدن میں روح ڈالی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ایسی مثالیں اللہ بتا رہا انظر کیف نبین لہم الآیات،
یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نشانیاں بتاتا ہے، یعنی بہت سارے معجزے ہیں، یہ ساری معجزے اور نبیوں کا آنا، نبیوں کا یہ کام کرنا، یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے عبرت ہے، یہ آگے بتایا گیا۔ اسی طرح مومنون میں فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحانہ وتعالیٰ عما یصفون، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نے کہا۔ اس میں کیا بتایا جا رہا بولے تو اب ذرا غور کرو، بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کو اولاد مانتے ہیں، نعوذ باللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے سبحان اللہ۔ تو مکے کے کافرین مشرکین کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے۔ اب عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر ایک بات، ایک نقطہ بتایا جا رہا، کیا بول کے بولے تو اب بیٹا ہے بولے تو بیٹا باپ کے جیسا رہنا نا، بیٹا باپ کے جیسا رہتا ہے، یعنی باپ کے اندر جو صفتیں ہیں وہ بیٹے کے اندر بھی آتی ہیں۔ اگر ایسا ہو جیسا کہ اللہ نے کہا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسے تم اختیار نہ کرو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہ بنا لو، اور کو الہ نہ بنا لو، ایسا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر ہوتے، اللہ بول رہا پر سپوز اگر ہوتے لَذَهَبَ، یعنی ہر ایک کیا کرتا؟ اپنے مخلوق کو لے جاتا، ہر ایک اپنے اپنے مخلوق کو اپنے ساتھ لے جاتا، ایسا نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اس معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی لوگ صفتیں اختیار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، ان تمام سے بری ہے اللہ تعالیٰ، یہاں بتایا گیا۔ اور اگر ہم دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں سورہ اخلاص کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، 5 صفتیں بیان کی گئی۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، یعنی نہ ماں باپ ہے اس کے نہ اس کے اولاد ہے، اور وہ اس کے برابر کوئی نہیں، ہم پر اللہ کوئی نہیں ہے، سورہ اخلاص میں بتایا گیا۔ اور سورہ انعام کی آیت میں بدیع السماوات والارض، یہ جو آیت ہے بدیع کا معنی کیا ہے معلوم؟ یعنی ایک نمونہ دیکھتے نا ہمیں، کیا تمہیں بنانا بولے تو ماڈل دیکھتے، کوئی گھر بنانا ہے بولے تو گھر کا شیپ بنا لیتے، پہلے کسی چیز کو ہمیں سامنے رکھتے، مہندی ڈالنا بولے تو کیا کرتے ہیں عورتیں؟ مہندی کا ایک ڈیزائن سامنے رہتا ہے ان کے، وہ اس کو دیکھ کر ڈالتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ بدیع کا معنی کیا معلوم؟ کوئی شیپ نہیں، کوئی ڈیزائن نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ دیکھو بدیع السماوات، آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے بغیر ڈیزائن کے، بغیر ماڈل کے بنایا، کوئی میپ نہیں، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا، مریم کے اندر وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اولاد بنایا، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بہت برا کام ہے، ایسا برا کام ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اس کا معنی کیا بولے تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین غصے میں ہے، اور اللہ کے اس غصے کی وجہ سے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین میں چھید پڑ جائے، زمین چیر جائے اور زمین پارا پارا ہو جائے، پہاڑ اڑنے لگے، یعنی پھوٹ جائیں سب کے سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ گستاخی کی ہے، کیا بول کے؟ اللہ کی اولاد ہے بول کے، بہت بری بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مجھ سے برا سلوک کرتا ہے، ایسا کہ بندہ مجھے بھول جا کر اور مجھے گالی دیتا ہے، بندہ مجھے اولاد بنا کر بندہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، کہ بندے کو زمانے کو گالی دیتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے۔ تو بہرحال ایک اور آیت میں سورہ زخرف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی سے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی آپ بول دو۔ دیکھو اس میں تو صریح بات ہے، یعنی بہترین بات بتائی گئی، اے نبی آپ بول دو کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کا بندہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی اگر کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لانے والا ہوں، سب سے پہلے میں اس کا تسلیم کرنے والا ہوں۔ نبی سے بلوایا جا رہا، نبی سے کہا جا رہا، تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کوئی اولاد نہیں رکھتا۔ آخری بات سورہ مائدہ کی آخری آیت، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ،
یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہا، طویل آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا اے عیسیٰ تم اور تمہاری ماں دونوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کرتے ہیں، ہاں ما قلت ھذا، اے اللہ ہم ایسا کیوں کہیں گے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور ہم جو کچھ بھی دل میں اگر چھپائے ہیں یا بولے ہیں تو اللہ تو بہتر جانتا ہے، نہیں بولے ہیں تو اللہ یہ بھی تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کریں گے۔ بہرحال اس ٹائم پہ جو آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے، اگر عذاب نہیں دینا چاہتا تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ بہرحال آج کل ماحول میں یہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک کے جو بھی چال بازیاں ہیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔